بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ کلاس انٹر سال اول کے اردو لیکچر کے ساتھ میں محسن خلیق آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع خدائے سخن سرتاج شعرائے اردو میر تقی میر کی پہلی غزل ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ لیکچر کے شروع میں ہم سب سے پہلے صنف غزل کا تعارف حاصل کریں گے۔ غزل اردو شاعری کی ایک بہت ہی مقبول صنف ہے اور یہ قدیم صنف بھی ہے۔ غزل کا لغوی مفہوم، غزل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہرن کی دردناک آواز اور دوسرا مطلب عورتوں کے بارے میں یا عورتوں سے باتیں کر رہا ہے، یہ لغوی مطلب ہے۔ غزل کے اصطلاحی معنی پر دیکھا جائے تو غزل کے اصطلاحی معنی میں غزل سے مراد شاعری کی وہ صنف سخن ہے جس کا ہر شعر اپنی جگہ پر ایک اکائی ہوتا ہے، اور یہی غزل اور نظم میں فرق بھی ہے۔ نظم ایک ہی موضوع پر مشتمل ہوتی ہے جبکہ غزل کے ہر شعر میں موضوع مختلف ہوتا ہے، موضوع جدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پہلے شعر کا موضوع فکر آخرت پر ہوگا تو دوسرے شعر میں دنیا کے بارے میں کوئی فلسفہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تلاش ہو سکتی ہے، عشق و عاشقی کے مضامین ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل کا ہر شعر ایک الگ یونٹ ہوتا ہے جبکہ نظم میں ایسا نہیں ہوتا۔ میر تقی میر کا شمار اردو غزل کے نامور شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ شعرائے آفاق شاعر تھے، جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں لیکچر کے آغاز میں۔ خدائے سخن کہا گیا، سرتاج شعرائے اردو کہا گیا۔ آپ کی غزلیہ شاعری اردو ادب کا سرمایہ ہے۔ میر کی شاعری میں جو ایک اہم بنیادی بات ہے وہ درد انگیزی ہے۔ یہ درد انگیزی غم زمانہ سے بھی پیدا ہوتی ہے، غم عشق سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ زندگی کی تلخیوں کی عکاسی بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی حقیقت پر روشنی بھی ڈالتے ہیں۔ میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف تقریباً تمام چھوٹے بڑے شعراء نے کیا، جیسا کہ اردو کے بہت بڑے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ حسرت موہانی جیسے شاعر نے کہا، شعر میرے بھی ہیں پر درد لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ میر نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ میر کی طبیعت کی روانی، میر کی درد انگیزی، میر کا تصور غم، میر کا تصور عشق اردو غزل کی آبرو ہے، اور میر کا شمار اردو غزل کے کلاسیکی شعراء میں ہوتا ہے جنہیں صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اردو شاعری، اردو غزل کا مطالعہ کرنے والے اس کے ناقدین آج بھی میر کو یاد رکھے ہوئے اور میر کو ہر جگہ پر بطور حوالہ اور بطور سند استعمال کیا جاتا۔ میر کی غزل کی تشریح کرنے سے پہلے ایک بہت اہم بات جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ غزل کی تشریح کرنے سے پہلے، شعر کی تشریح کرنے سے پہلے شعر کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو آغاز میں بتا چکا ہوں کہ غزل کے ہر شعر کا ایک نفس مضمون ہوتا ہے، چونکہ ہر شعر ایک الگ اکائی ہے اور ہر شعر کا ایک موضوع ہے،
تو سب سے پہلے آپ اس شعر کے موضوع کو سمجھیں گے، اور ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی شعر ہے، چاہے وہ نظم کا ہے یا غزل کا، تو اس کا مطلب سمجھنا اس شعر کو درست طریقے سے پڑھنے پر بھی منحصر ہے۔ اگر آپ شعر کی ادائیگی صحیح طریقے سے اس کے مطلب کے لحاظ سے کریں گے تو سننے والے کو بھی شعر صحیح سمجھ میں آئے گا اور آپ کو بھی آئے گا۔ تو یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ تو آپ نے لیکچر سنتے ہوئے اس چیز پر خاص طور پر غور کرنا ہے۔ ہم پہلے شعر کو دیکھتے ہیں، شعر پڑھیں گے، اس کا مفہوم دیکھیں گے، اور یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا مفہوم بھی تحریر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ اور تراکیب کا معنی بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم شعر کی تفہیم کریں۔ تو غزل کا مطلع آپ کے سامنے ہے۔ مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، جس کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے شعر میں سب سے پہلے ردیف اور قافیہ کی نشاندہی کر دوں۔ ردیف ایک طرح کے الفاظ، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شعر میں دونوں مصروں میں آخر میں کا، دونوں مصروں میں کا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ یہ کا ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، تو یہ ردیف ہیں۔ اور اس سے پہلے دو ہم آواز الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں، تاجوری اور نوحہ گری، یہ دونوں ردیف ہیں۔ معذرت، یہ دونوں قافیہ ہیں۔ ردیف ایک جیسے الفاظ اور قافیہ ہم آواز الفاظ، غزل میں ردیف اور قافیہ پائے جاتے ہیں۔ تو میر کہتے ہیں، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تاجور، تاج، وہ شخص جس نے تاج پہنا ہو اسے ہم تاجور کہتے ہیں۔ تو یہاں مراد بادشاہت، حکومت، سلطنت۔ نوحہ گری سے مراد رونا پیٹنا، افسوس کے کلمات ادا کرنا، کسی کی مرگ پر افسوس کا اظہار کرنا۔ تو اس شعر کا مفہوم دیکھیے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس عالم میں جس انسان کے سر میں بھی بادشاہت کا غرور سمایا ہوا ہے آج، تو ایک دن آئے گا کہ وہ منو مٹی تلے دفن ہو جائے گا، اور لوگ اس پر نوحہ کنا ہوں گے، لوگ اس کو یاد کریں۔ ہر وہ شخص جسے آج اقتدار حاصل ہے اور اپنے اس اقتدار پر اس کو غرور ہے، تو اس شعر کا موضوع آپ دیکھیے کہ شاعر نے اس زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن پاک کی آیت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ کائنات عارضی ہے، پکتی ہے۔ اس کائنات پر بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ، بڑے بڑے ذہین و فطین لوگ اس دنیا میں آئے، اور انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ جب اسے اقتدار حاصل ہو جائے یا اس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو، وہ کسی وجہ سے دوسرے لوگوں سے کچھ ممتاز ہو، اس کے پاس جاہ و جلال ہو، شان و شوکت ہو، مال و دولت ہو، تو یہ چیزیں انسان کے سر میں جب سما جاتی ہیں، جیسے شاعر نے کہا سر کو غرور، جب یہ چیزیں انسان کے سر میں سماتی ہیں
تو اس بڑی حقیقت کو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کائنات کی ہر شے کی طرح وہ خود بھی فانی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، بلکہ آیت مبارکہ ہی پڑھتا ہوں۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو دن ہے ہم لوگوں پر پھیرتے رہتے ہیں، دن لوگوں پر بدلتے رہتے ہیں۔ ایک یا قطع میں نے لکھا ہے، میر کا ہی قطع ہے، اور اس حقیقت سے، اس شعور سے بھرا ہے جو اس شعر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میر کہتے ہیں کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ کاسہ سر کا پیالہ، کھوپڑی کو پیالے کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کاسہ سر کہا گیا۔ کہتے ہیں کہ کل میرا پاؤں ایک کاسہ سر پر آیا جو شکستوں سے چور تھا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ تو وہ سر زبان حال سے شاعر سے مخاطب ہوا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسوں کا سر پرغرور تھا۔ میر کہتے ہیں کہ اس سر نے کہا کہ راستہ دیکھ کر چلو، مجھے اپنی ٹھوکروں پر تم نے رکھا ہے۔ ایک وقت تھا کہ میں کسی کا سر پرغرور تھا، کوئی مجھ پر دستار باندھے، کوئی مجھ پر تاج رکھے، لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا اور اس کا مال و متاع یہ دھوکہ ہے۔ دنیا فانی ہے، جو کچھ بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ لوگوں کو بغرض امتحان دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آپ دیکھ لیجئے، فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ نمرود اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ شداد جس نے اس دنیا پر اللہ تعالیٰ کی جنت کے مقابلے میں ایک بہت بڑی جنت تخلیق کرنے کی کوشش کی، اور بھی بہت سی مثالیں۔ یہ سب لوگ آج کہاں ہیں؟ سکندر جیسے بادشاہ، جرنیل، دارا جیسے بادشاہ، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ بڑے بڑے نام رکھنے والے، ان کے نشان مٹ گئے۔ میر کے دور کو ہی دیکھ لیجئے، میر تقی میر کا جو دور تھا اس میں مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا، اور میر نے اپنی آنکھوں سے ان بادشاہوں کے تخت الٹتے دیکھے، انہیں سولیوں پر چڑھتے دیکھا، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھرتے ہوئے دیکھی۔ میر کہتے ہیں شاہاں کہ کاہل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھ میں پھرتی سلائیاں دیکھی۔ وہ بادشاہ جن کی آنکھیں خوشبودار سرموں سے معمور ہوتی تھی، وہ خوبصورت لباس، زیب و زینت اختیار کیے ہوتے تھے، تو ایک وقت آیا کہ انہی کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر ان کو جیل میں پھینک دیا گیا۔ چونکہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی ہر شے عارضی ہے۔ انسان کی زندگی اور موت تو ایک حتمی بات ہے۔ اس دنیا میں انسان کی زندگی میں اس پر مختلف طرح کے ادوار آتے ہیں۔ موت تو ایک طرح سے دنیا کا اختتام ہے، لیکن اس دنیا میں جو انسان زندگی اور عمر گزار کے جاتا ہے اس میں بھی مختلف ادوار آتے ہیں، اس میں بھی کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ بادشاہت، یہ طاقت، یہ عہدے، یہ شان و شوکت، یہ سب عارضی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غرور اور تکبر سے کام لینے کی بجائے اپنی ذات میں عاجزی اور انکساری پیدا کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں، غرور صرف اسی ذات کو جچتا ہے۔
انسان اگر اپنی بادشاہت پر، اپنی مال و دولت پر غرور کرے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ اے حب جاہ والو، جو آج تاجور ہے، کل اس کو دیکھیو تم نے تاج ہے نہ سر۔ تاج نہیں رہتے، سر نہیں رہتے، انسان نہیں رہتا، اور اس کی بادشاہت، اس کا اقتدار کچھ بھی نہیں رہتا۔ آج دیکھیے کہ آج سے 200 سال پہلے لوگ جو اس زمین پر موجود تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ تو انسان کو خود ہی اس بات کا جواب مل جاتا ہے۔ تو یہ شعر آخرت، فکر آخرت کے حوالے سے اور دنیا کی حقیقت جاننے کے حوالے سے بہت ہی فکر انگیز ہے۔ میر کہتے ہیں، نہ چھوڑے گا کسی کو آسماں، بے گور میں بھیجے، سمجھ زیر زمیں میں اس کو جو بالائے زمیں آیا۔ جو بالائے زمیں آیا ہے، ایک نہ ایک دن وہ زیر زمین ضرور جائے۔ تو پہلا شعر مکمل ہوا۔ اب ہم دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا شعر پڑھتا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری۔ آفاق سے مراد، آفاق افق کی جمع ہے آسمان، اسباب سے مراد مال و متاع ہے، سفر کرنے والا۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اور انسان کو، جیسا کہ پچھلے شعر میں بات ہو رہی تھی کہ انسان کو آخر کار اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ دنیا، اس کی حیثیت بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی کسی منزل کی طرف جانے کے لیے نکلے اور وہ سفر کرتا ہوا اپنی منزل پر پہنچے۔ تو منزل آخرت ہے اور یہ دنیا سفر ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتا ہوں، میں نے ادھر کوٹ بھی کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا میں ایسے رہو کہ گویا تم ایک مسافر ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص سفر کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اس قدر مال و اسباب رکھتا ہے جو اسے سفر کرنے سے روکے نہ، جو اسے راستے میں تنگ نہ کرے۔ مسافر جب کہیں جاتا ہے تو وہاں پر وہ مستقل بنیادوں پر رہنے کی پلاننگ نہیں کرتا۔ انسان ایک ایسا مسافر ہے جو اس دنیا پہ آ کر اپنے اصل مقام یعنی سفر آخرت کو اور اس منزل کو انسان بھول جاتا۔ اب یہ جو شعر ہے، اس شعر کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ سکندر جب اس دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کوئی انسان اس دنیا میں جتنا مال و اسباب بھی اکٹھا کر لے، پلازے تعمیر کر لے، بینک بیلنس اکٹھا کرے، فیکٹریاں ہوں، گاڑیاں ہوں، لیکن وہ آفاق کی اس منزل سے، آفاق کی اس منزل کو سلامت نہیں جا سکتا۔ وہ اپنا سب کچھ یہاں پر لٹا پٹا کر ہی جائے۔ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے وہ جب مرے گا تو خالی ہاتھ ہوگا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کمایا ہے وہ یہیں پر رہ جائے۔ اس کے پاس صرف 1-2 گز کا کفن ہوگا اور چھوٹی سی زمین، چھوٹی سی جگہ جہاں پر اس کو قبر میں لٹا دیا جائے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا سے کوئی بھی انسان ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جاتا
وہ اس سفر میں اپنا سارا سامان لٹا کر جاتا۔ دوسرا مطلب کیا ہو سکتا ہے اس شعر کا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا پر بھیجا ہے، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان گاہ قرار دیا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بہت ہی معصوم ہوتا ہے، اس کے جذبات احساسات بڑے پاک ہوتے ہیں، وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اس میں بے فکری ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان عمر میں بڑا ہوتا ہے، دنیا میں زیادہ وقت گزارتا ہے، تو وہ دنیا کی رعنائیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر رہ جاتا ہے، اور وہ اپنی فطری معصومیت کو کھو دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے باپ، اس کے ماں باپ، اس کا معاشرہ، یہ سب اس انسان کو کسی نہ کسی مذہب کا چولا پہنا دیتے ہیں، کسی نہ کسی راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ تو انسان اس دنیا میں رہتا ہے، اور پھر دنیا سے جاتے ہوئے اس کے سر پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ وہ اپنی تمام تر معصومیت، اپنی تمام تر فطرت اس دنیا میں لٹا دیتا ہے۔ تو دونوں حوالوں سے دیکھا جائے تو دنیا اور یہاں سے آخرت کو سفر، یہ ایک ایسا سفر ہے کہ یہاں سے انسان سلامت نہیں جاتا، اپنا سب کچھ لٹا کر جاتا ہے۔ تو لہذا شاعر اس شعر میں بھی یہی فکر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ دنیا جو عارضی ہے، جو فانی ہے، جہاں سے انسان کچھ لے کر نہیں جا سکتا، جہاں سے انسان اپنا ایمان بچا کر نہیں جا سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی انسان پر مقرر کیا ہوا ہے، وہ انسان کو قدم قدم پر الجھانے کی کوشش کرتا۔ تو جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو شاعر یہ سوچ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ دنیا جہاں انسان اپنا مال و دولت، اپنا عیش و حواس، اپنی معصومیت، اپنا فطری پن سب کچھ چھوڑ کر بار عصیاں کو، گناہوں کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر لاد کر آخرت کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ تو انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اور اس کے اشرف المخلوق ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ وہ پہلے سے ہی اپنی آخرت کی فکر کرے۔ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں، کوئی پڑاؤ نہیں ہے۔ ہم سفر کرتے ہیں تو راستے میں کوئی نہ کوئی پڑاؤ ہوتا ہے، وہاں انسان رکتا ہے، سستاتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور پھر نکل پڑتا ہے۔ تو انسان کو آخرت کے سفر کی تیاری کرنی چاہیے، اور مرزا خان داغ نے بہت اچھی منظر کشی کی ہے اس حوالے سے، بڑی اچھی تصویر پیش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، ہوش، حواس، طاقت، توانائی سب جا چکے، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا، سامان جا چکا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے کہا ہے کہ سامان لٹ چکا ہے، داغ کہتے ہیں سامان جا چکا ہے، اب ہم بھی جانے والے۔ تو دیکھا جائے تو یہ شعر بھی اپنی معنویت میں بڑا بلیغ ہے، اور شاعر نے اس زندگی
اور انسان کی حقیقت اور انسان کے ساتھ جو المیہ ہے کہ وہ ساری زندگی یہی سمجھتا رہتا ہے، غفلت میں رہتا ہے کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے، اور وہ اپنی موت سے بے نیاز ہو کر اس دنیا میں مال و دولت کو جمع کرتا ہے، مگر سب کچھ وہ یہیں پر لٹا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ صرف ایک چیز انسان کے ساتھ جاتی ہے، اور وہ اس کے اعمال صالح، نیک اعمال، وہ انسان لے کر جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا شعر بھی مکمل ہوا۔ تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی ہے، اور ایک اہم چیز آپ کو تشریح کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا۔ شعر کی یہ لیکچر سننے کا جو ایک مقصد ہے آپ کا، وہ تو شعر کو سمجھنا ہے، کہ آپ کو شعر کی سمجھ آئے کہ شاعر نے اس شعر میں کون سا مضمون پیش کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ ان تمام خیالات کو تحریر کرنا ہے، کیونکہ جب آپ امتحان میں آپ کو کوئی بھی شعر آئے گا تو آپ اس شعر کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور پھر اس کی وضاحت کریں گے اپنے الفاظ میں۔ تو شعر کو صرف سمجھ لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ایک طریقے کے ساتھ اس کی وضاحت کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا۔ تو یہ دو شعر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ میں ان اشعار کو آسان الفاظ میں اور سادہ انداز میں آپ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ کے ذہن میں شعر کا مفہوم کلیئر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان اشعار کی تشریح لکھنے کی پریکٹس کریں، کوشش کریں انہیں تحریر میں لائیں، کیونکہ صرف لیکچر کو سن لینا اور شعر کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے۔ جب تک آپ تحریری طور پر اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تو اس سرگرمی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اتنا وقت لگا کر شعر کی تشریح ملاحظہ کریں، شعر کا مفہوم دیکھیں، مگر آپ اس کو لکھ نہ پائیں، تو اصل چیز ہے اس کو لکھنا۔ تو آپ اس کی ضرور پریکٹس کیجیے گا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔